لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شرم و حیا، ماڈسٹی. حیا کو ایک اور رخ سے دیکھیے کہ حیا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فطری اور ایک دینی. فطری حیا جو اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام سے جنت میں جب لباس اتروایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آدم اور حوا پتے چپکا لو، خود کو ڈھانکو، شرماؤ؟ نہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً لگے اپنے اوپر درختوں کے پتے چپکانے. یہ ایک انسٹنٹ ریاکشن جو ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کسی کے سامنے عریاں نہ ہو، ننگا نہ ہو، اس کا عیب، اس کے قابل شرم حصے جسم کے کسی کو دکھائی نہ دیں. یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ فطرت سے. اور اس انسان کی تو پھر حالت قابل رحم ہے جس کے اندر کی فطرت مسخ ہو جائے، جس کو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو عریاں کرنے میں بھی حیا نہ ہو، احساس نہ ہو، شرم نہ ہو. تو گویا اس شخص کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے. اور جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی، پھر انسان جو چاہے کرے. اور شیطان کا پروگرام کیا ہے کہ انسان کی فطری حیا کو مسخ کر دیا جائے. اور دوسری حیا کیا ہوتی ہے؟ دینی حیا. اور دینی حیا کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. یعنی دینی حیا کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ سے شرما کر غلط کام چھوڑ دینا، کہ جو مجھے اتنا کچھ دیتا ہے میں اسے کیا دے رہا ہوں. جہاں تک فطری حیا کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو کنفرم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور آپ کے صحابہ نے اس کو اپروو کیا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کی شریعت نے سطر کی حدود بھی مقرر کی ہیں کہ جسم کے کون کون سے حصے کسی کے سامنے کھولے نہیں جا سکتے. مرد کا مرد کے سامنے، عورت کے سامنے، اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے اور عورت کا مرد کے سامنے اپنے سطر کو ڈھانکنا جس کی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں. یہ سب دراصل کیا ہے؟ اس فطری شرم و حیا کی مزید حفاظت اور اس کی کنفرمیشن. اسی لیے ہمیں ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا، ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا کہ جو اس حیا کے منافی ہوں. اس میں محض برہنہ ہونا، محض اپنے جسم کی نمائش، یا زنا، یا عمل قوم لوط، یا اسی قسم کی دیگر تمام اشیاء جو ہیں وہ حرام قرار پائی ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہیں اور شریعت نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے. اور نگاہوں میں ایسی حیا کہ جو قابل شرم چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنا بھی، خواہ وہ جائز بھی ہو تب بھی اس سے بچنا، اس کو حیا کہتے ہیں. اور جن لوگوں کی فطرت بہت پاک ہوتی ہے، یا جو لوگ انتہائی فطرت پر ہوتے ہیں، نیچرلی ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان شیطان کو بھی شرمانے والے کام کرنے لگتا ہے اور وہ تمام حدود توڑ دیتا ہے کہ جو پھر شریعت نے رکھی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ لوگو اللہ سے حیا کرو. ایک خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے میں رفع حاجت کے وقت بھی سر جھکا کے رکھتا ہوں اللہ سے حیا کی خاطر. یعنی انتہائی تنہائی میں اور ضرورت کے اوقات میں بھی اپنے جسم کو اس طرح نہیں دیکھتا. خود اپنے جسم سے بھی شرماتا ہوں کہ جن حصوں کو ننگا کرنے سے دوسروں کے سامنے اللہ نے روکا
تو بلا ضرورت ان کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ، کہ جس کا حیا کم ہوا اس کا خوف خدا بھی کم ہو گیا، اور جس کا خوف خدا کم ہو گیا اس کا دل مر گیا، مات قلبہ۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں من استحیا استخفا ومن استخفا اتقا ومن اتقا وقیا، جس نے حیا کی وہ چھپنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ اپنے جسم کی بھی نمائش نہیں کرے گا، وہ علل اعلان کھلم کھلا برے کام نہیں کرے گا۔ ومن استخفا، اور جو چھپے گا، اتقا، وہ تقوی اختیار کرے گا، ومن اتقا، اور جو تقوی اختیار کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، وہ بچا لیا جائے گا، پھر وہ بچ ہی جائے گا۔ تو انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، بلکہ اپنی زبان سے بھی فحش بات نہ نکالے، نہ گالی گلوچ، نہ کسی اور طرح کے فحش الفاظ، اور اسی طرح کسی سے معاملہ کرتے وقت، کسی سے بات کرتے وقت حیا اور حشمت کے دائرے میں رہے، اپنے چلنے پھرنے، بیٹھنے، لیٹنے، ان تمام پہلوؤں میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے، آپ نے عمر کو بھی اجازت دی اندر آنے کی، اور وہ بھی اپنا کام کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عثمان نے آنے کی اجازت مانگی، جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑی سی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ عثمان کے آنے پر آپ نے یعنی اپنے کپڑے اور اپنا حال حلیہ درست کر کے آپ بیٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان عثمان رجل حی، کہ عثمان بہت شرم والے انسان ہیں، اور مجھے حیا آئی کہ میں اس حال میں اس کے سامنے ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ کیا میں نہ حیا کروں اس سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص خوبی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے احسن طریقے سے آنا، صحیح حال حلیے میں آنا، یہ بھی حیا سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کیجولی کچھ کام کاج کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بہن آتی ہے، دوست آتی ہیں، آپ اسی طرح رہتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کے والد آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمٹ جاتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطری حیا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس، یہی جملے اور یہی الفاظ بے حیائی کے الفاظ ہیں کہ ہو کیئرس۔ مومن یہ نہیں کہتا کہ ہو کیئرس، مومن تو کیئر فری نہیں، کیئرفل ہوتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنی نگاہیں، اپنی چال ڈھال اور اپنی بات چیت، ہر چیز میں باحیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بغیر ازار کے، ازار کہتے ہیں نیچے کے تہبند کو، آپ پاجامہ کہہ لیں، دھوتی کہہ لیں، کچھ بھی، بغیر ازار کے پانی میں کھڑے ہیں۔ اب پانی میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم ننگا نہیں ہو رہا ہوتا، اور خاص طور پر اگر پانی میں کچھ مٹی وٹی بھی ملی ہوئی ہو، لیکن انہیں پتہ چلا کہ لوگ بغیر لباس کے پانی میں ہیں، تو ان سے خطاب کر کے کہا لَأَنْ أَمُوتُ ثُمَّ أُنْشَرُ ثُمَّ أَمُوتُ ثُمَّ أُنْشَرُ ثُمَّ أَمُوتُ ثُمَّ أُنْشَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا، کہ میں اگر مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان جیسی حرکت کروں، کہ پبلک پلیس پر بغیر اپنے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانکے اس طرح کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ حیا ہی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کہ وہ رات کو بھی لباس پہن کر سوتے، اور ایسا لباس پہن کر سوتے کہ جس سے انہیں یہ اندیشہ نہ رہتا کہ ان کا جسم سوتے میں کھل جائے گا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ انسان جب رات کو سوئے تو اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے وہ اپنے لباس کو مختصر کر سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے،
اگرچہ بالکل تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا گیا، لیکن ایسا لباس کہ جو ڈھیلا ڈھالا وہ پہن سکتا ہے. لیکن ابو موسیٰ اشعری اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل تھے کہ کہیں سوتے میں بھی میرے جسم سے ایسے اس طرح کپڑا نہ ہٹے کہ کوئی اور دیکھے، کسی کی اچانک نظر پڑے. یہ سب احتیاط حیا کی وجہ سے تھی. وفد عبد القیس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے سواریوں سے اترتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کپڑے بدلے اور نہ ہی اپنا حال حلیہ درست کیا. فوراً شوق ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ نے پوچھا کہ آپ کا سردار کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں. وہ اترے اور انہوں نے اپنا حال حلیہ درست کیا اور بہت آرام سے سمجھ بوجھ کے قدم اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے پاس تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. قلت ما ہما، اشج کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ قال الحلم والحیاء، آپ نے فرمایا حلم اور حیا. قلت قدیما کانا او حدیثا، میں نے پوچھا کہ یہ شروع سے ہے میرے اندر یا ابھی پیدا ہوئی ہیں؟ بعض اوقات انسان اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوتا جب تک کوئی دوسرا اس کو احساس نہیں دلاتا کہ تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے اور تم ایسا اور ایسا بھی کر سکتے ہو. قال لا قدیما، فرمایا نہیں یہ پہلے سے ہی ہیں، بہت پرانی ہیں. قلت الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ، تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اخلاق پر پیدا کیا کہ جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، کہ میرے اندر وہ صفات پیدا کی کہ جو اللہ کو محبوب ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حلم، یعنی کوئی بات سن کے فوری بھڑک نہ اٹھنا، فوری ری ایکشن نہیں ہونا، بلکہ ٹھنڈے طرح سے ہوش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کسی بات کو سننا اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دینا. اور اسی طرح جلد بازی سے بچنا کہ جیسے باقی سب لوگ فوراً اتر کے پہنچ گئے اور وہ آرام سے آئے. اب اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں تھی کہ، اور نہ ہی انہیں اس بات کی گھبراہٹ ہوئی کہ سب پہنچ گئے اور میں ابھی تک نہیں پہنچا. انہوں نے ادب اور احترام کس چیز کا نام سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ایسے حال حلیے میں جاؤں کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر سفر سے آیا ہے دور سے تو اس کے جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہوگی، اس کے کپڑے بھی میلے ہوں گے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے. تو ایسے میں اگر آپ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایک پریزنٹیبل فارم میں لے کر جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی اور نفرت کا سبب نہ بنے، یہ تکلیف کا سبب نہ بنے. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ چل کے بھی آئے تو بھگدڑ مچاتے ہوئے نہیں، بلکہ آرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ. تو ان کو آپ نے اپریشیٹ کیا، ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے. اور دوسری حیا، کیونکہ اس بات کا تعلق بھی حیا سے ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے جائے یا کہیں بیٹھے تو ایسے حال میں بیٹھے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو، الا یہ کہ انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اور اس کا تعلق صرف لباس پہننے سے نہیں بلکہ عادات سے بھی ہے، انداز گفتگو سے بھی ہے، انسان کی سوچوں اور خیالات سے بھی ہے، انسان کی تنہائی کے اوقات سے بھی ہے. تو بہرحال حیا ایمان کا حصہ بھی ہے اور حیا سراسر خیر ہے. آج کی حدیث پڑھتے ہیں ہم. عن عمران یومئذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، رواہ مسلم کتاب الایمان. سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے ایک دن روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، یعنی خواہ وہ ہماری عادات سے متعلق ہو، خیالات سے ہو، گفتگو سے ہو، لباس سے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہو، حیا کی کوئی بھی قسم ہو، فطری ہو، دینی ہو، وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء
إلا زانه رواہ الترمذی کتاب البر والصلة۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے، اسے خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ حیا کا تعلق کلام سے بھی، اور جفا جو ہے اور درشتگی اور اجڑ پن اور انسیولائزڈ ہونا، یہ سب بے حیائی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ یعنی بد اخلاقی ساری کی ساری بے حیائی ہے۔ بے حیا ہوتا ہے انسان تو بد اخلاق ہو سکتا ہے، با حیا انسان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات اوفینڈ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کی کیفیت کیا ہے اور کیوں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، اور پھر اس وقت انسان اس قسم کی گفتگو کرے۔ اور جیسے ہم میں سے ہر ایک اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہے کہ کیا پتہ ہماری زندگی کا آج آخری دن ہو، اور یا آخری نماز ہو، اور آخری ملاقات ہو، اور آخری کام ہو۔ یہ ہم کہتے تو رہتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طور پہ محسوس نہیں کرتے۔ غلط کام کرتے ہوئے بھی انسان اگر سوچے کہ جس کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، معلوم نہیں اس کے بعد میرا اور اس کا واسطہ کہاں پڑے، اور میرے پاس مزید کتنی مہلت ہے، تو بہت سی چیزوں کو انسان اگر خود دیکھنے لگے تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ فوری، شدید اور نیگیٹو ریاکشن اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو یہی با اخلاق ہونا ہے، یہی با ایمان ہونا ہے، یہی با حیا ہونا ہے۔ یہ واقعی انتہائی مشکل چیز ہے، لیکن من یتصبر یصبرہ اللہ، صرف چند لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ چند لمحے ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں، اس وقت تھوڑا سا خود کو روک لیں، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ آپ خود بخود نارمل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے۔ کوئی شعلہ کتنا بھی بھڑک رہا ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ شعلہ نیچے ہونے لگتا ہے، اور ہوتے ہوتے بجھنے لگتا ہے۔ آپ کو بھڑکانا پڑتا ہے اس کو دوبارہ، وہ خود سے بھڑکتا نہیں ہے۔ ہر بھڑکتا شعلہ نیچے کو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے غصے کا ہوتا ہے۔ اگر وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو روک لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم خود بھی نارمل ہو جائیں گے، اللہ یہ کہ پھر شیطان آ کے ہمیں اکسائے اور کسی اور سے ہم ڈسکس کریں اور وہ بھڑکائے اور پھر ہم وہیں پہنچ جائیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی فطرت پر۔ اگر کسی پر کوئی زیادتی ہو تو اس کا حل یہ نہیں کہ اسی وقت وہ اس کا حساب برابر کرنے لگے، کیونکہ اس وقت کرنے سے فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس آگ کے شعلے کو ابھی ذرا ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب دوسرا شخص اس بات کے قابل ہو کہ وہ بات سمجھ جائے تو اس وقت اس سے بات کی جائے اور اپنا موقف اس کو سمجھایا جائے کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہے، اور ہر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا سولوشن نکل سکتا ہے، اس کا سولوشن ضرور نکالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیادتی کو آپ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس پر احساس نہ دلائیں، لیکن اس وقت یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ آگ بھڑک رہی ہو تو اس کو مزید نہ بھڑکایا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، تاکہ وہ نہ ہمیں جلائے اور نہ دوسرے کو جلائے۔ اگر کوئی ایک شخص بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور نیگیٹو طریقے سے کچھ بول رہا ہے یا غصہ دکھا رہا ہے یا برہم ہو رہا ہے یا چڑچڑا پن دکھا رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک شخص عام انداز میں نارملی ایسا نہیں ہوتا، ضرور کوئی چیز ہے اس کے مائنڈ کے پیچھے جو اس کو بگ کر رہی ہے، جو اس کو پریشان کر رہی ہے، تو وہ ریزن کیا ہے، اور اگر اس کو معلوم کر لیں تو اس وقت بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو کیسے سنبھالیں جب کہ ہم اس وقت خود کو بھی سنبھال نہیں سکتے۔ دوسرے کو سہارا تو ہم اس وقت دے سکتے ہیں نا کہ جب ہم خود کو تھامے ہوئے ہوں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر تو نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کہاں کہاں سے ستا رہے ہیں، ہم پر کیا کیا زیادتی کر رہے ہیں، یا ہمارے لیے کس طرح تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں وہ ہم خود ہی تو نہیں کہ جن کا ریفلیکشن دوسرے کا ریاکشن بن کے سامنے آ رہا ہے، کہ ہم ہی کو دیکھ کر
وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، با اخلاق، لیکن جو ہی وہ کسی ایک ایسے خاص شخص سے ملتے ہیں تو بڑا کٹتے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تو صرف کمپلینٹس کرنے کی بجائے یہ بھی دیکھیں کہ ہم خود تو نہیں کسی چیز کا سبب، کیونکہ عموماً لوگوں کا رویہ ہمارے لیے ہمارے ہی طرز عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے. موسٹلی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز ضرور ہوتے ہیں، لیکن نارملی آپ دیکھیں گے اگر آپ کسی سے دل کھول کے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملے ہیں تو دوسرے کو بھی مسکرانا پڑے گا. اگر ایک وقت نہیں تو دوسری وقت، دوسرے نہیں تو تیسرے وقت. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ واقعی سچی محبت بانٹیں اور جواب میں آپ کو صرف نفرت ہی ملے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ کسی بھی چیز میں فحش ہوگا وہ اس کو بدنما کر کے رہے گا. بے حیائی چیزوں کو بدصورت بنا دیتی ہے، چاہے وہ زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ ہوں یا پھر انسان کے رویے. اور حیا جس چیز میں ہوگا اسے خوبصورت بنا دے گا. اگلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها وإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه رواه البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اشد حیاء، زیادہ شدید تھے حیا میں، من العذراء. یہ عذراء وہی ہے جس کو ہم عذرا بولتے ہیں، ہم مقصورہ بولتے ہیں اور یہاں ممدودہ ہے. من العذراء فی خدرها، خدر کہتے ہیں پردے کو، یعنی کنواری لڑکی جس کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ باحیا تھے، یعنی اپنی گفتگو میں، دیکھنے کے انداز میں. کیونکہ حیا کا تعلق دیکھنے کے انداز سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، یا نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو ایسی نگاہیں بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں. تو حیا کی نظر کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف بقدر ضرورت ہی دیکھے. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا رَأَى، پھر جب آپ دیکھتے شیئن کوئی چیز، یکرہہ جسے آپ ناپسند کرتے، عرفناہ ہم پہچان جاتے اس کو، فی وجہہ آپ کے چہرے میں. یعنی جو چیز آپ کو ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. اسی لیے آپ نے بہت سی احادیث میں، بہت سی روایات میں یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر ایک صحابی نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی بات کی تو دوسرے نے اس کو احساس دلایا کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں. یعنی اس میں ایسے الفاظ یا ایسا رویہ یا ایسا چیخنا چلانا اور شور مچانا تو دور کی بات، آپ کیا کرتے تھے؟ صرف چہرے سے محسوس کراتے تھے. عن ابی مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا، اگلے پیغمبروں کا یعنی گزشتہ آپ سے پہلے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو پھر جو جی چاہے کرو. ان بے شک مما اس میں سے جو ادرکا پایا الناس لوگوں نے، من کلام النبوتی کلام نبوت میں سے، الاولا پہلی، کیا؟ اذا جب لم نہیں، تستحی تم شرماؤ، حیا کرو، فسنا تو کرو، ما شئتا جو تم چاہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان پھر صرف سلیکٹڈ کام کرتا ہے، اس کے الفاظ میں بھی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی، ریاکشن میں، معاملات میں، لینے دینے میں، ہر چیز میں وہ ایک نفیس سلیکشن کرتا ہے، خوبصورت سلیکشن کرتا ہے. کیونکہ انسان
کس چیز سے حیا کرتا ہے؟ کہ اس کا کوئی عیب سامنے نہ آئے. یعنی فطری حیا کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر فطری حیا کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ اپنے جسم کے قابل شرم، عیب دار کا کیا مطلب ہے؟ کراہت آمیز ایسے حصوں کو چھپانا چاہتا ہے. اور فطری حیا میں کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہے تو آپ کا فوری ری ایکشن کیا ہوگا؟ فوراً اس کو چھپائیں گے. تو بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے، جیسے انسان اپنے گندے لباس کو چھپاتا ہے، اگر چہرے پر یا جسم پر کوئی داغ ہو اس کو چھپاتا ہے. کوئی خلقی یا خلقی زیادہ تر ہم عام طور پہ چھپاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا برتھ مارک ہے یا کہیں کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی نشان، تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے اس حصے کو کسی نہ کسی طرح چھپاتے ہیں. اگر مثلاً منہ پہ جھریاں پڑنے لگیں تو بالوں کا سٹائل ایسے کریں گے کہ ماتھا جو ہے وہ کچھ اس میں چھپ جائے. کچھ اسی طرح اور طریقے اختیار کریں گے. اگر جسم بھاری ہے تو کپڑے ایسے پہنیں گے کہ جس سے وہ حقیقت چھپ جائے کیونکہ وہ عیبدار چیز ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز جس سے وہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت نہیں، بدنما ہے، عیبدار ہے، تو اس کو وہ چھپانے کی فکر میں ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم صرف اپنی خلقی خامیاں چھپاتے رہتے ہیں. خلقی تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی نا. مثلاً بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں، ہمارے ناک نقشے میں، حال حلیے میں، ہمارے پوسچر میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول اور بس ہی نہیں. لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ ان پہ ہماری توجہ ہے، نہ دھیان ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور نہ ہی اس کو چھپانے کی فکر کرتے ہیں. اور چھپانا کیا ہے؟ کہ انسان پھر ایسی باتیں نہ بولے، ایسے کام نہ کرے کہ جو اس کو عیبدار کرتے ہیں، جو اس کے اخلاق کو بدنما کرتے ہیں، جو اسے ایک ناپسندیدہ انسان بناتے ہیں. تو اوورآل حیا کا جو ایک مفہوم پورا پڑھنے کے بعد سامنے آتا ہے کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو اندر اور باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے، اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے، اور بندوں کا بھی محبوب بنا دیتی ہے. ہم جب دوسروں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یل کرتے ہیں، ان کے اوپر رعب جماتے ہیں اور دوسروں کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ امیر کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہی ہم اپنی شان سمجھتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ بے حیا ہونے کی علامت ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا دے، ایمان دے، ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنا سکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.